الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحاقہ کی پہلی 4 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: وہ ہو کر رہنے والی، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ اور اے مخاطب، تم کیا سمجھو وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ جھٹلایا ثمود اور عاد نے، ٹکرا کر پاش پاش کرنے والی کو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو پہلی آیت الحاقہ ہے، اس سے مراد قیامت ہے۔ الحاقہ حق سے ہے اور حقہ سے ہے، اور حقہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا متحقق ہو جانا یا پایا جانا۔ قیامت کو الحاقہ کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ یا تو اس لیے کہ اس کا پایا جانا ایک مسلمہ صداقت ہے اور اٹل حقیقت ہے، جس میں قطعاً کسی قسم کے کوئی شک کی بات نہیں ہے، یا اس لیے کہ تمام تصفیہ طلب امور کی حقیقت اس روز آشکارا ہو جائے گی، یا پھر اس لیے کہ اس روز سزا جزا کا تحقق ہوگا۔ تفسیر مظہری زیر آیت ھذا جلد 10 پیج 48۔ آگے جو دوسری آیت ہے، فرمایا ملحاقہ، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی؟ تو یہ بات جب اہل عرب ہیں کوئی اہم چیز کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو بسا اوقات مخاطب سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، جیسے یہاں پہلے کہا گیا الحاقہ، وہ ہو کر رہنے والی، ملحاقہ دوسری آیت میں فرمایا کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی، یعنی سوال پوچھتے ہیں۔ خود ہی سوال کیا ہے اور خود ہی پھر اس کا آگے جواب بھی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ کچھ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس سے ہی سوال پوچھتے ہیں، تاکہ اس کو ہوشیاری ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، وہ چاقو چوبند ہو جائے، پورے دھیان سے کان کھول کر بات کو سنیں۔ الاستفہام لتفخم شانہا، تفسیر مظہری جلد 10 پیج 48۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے، یہ قیامت کی ہولناکی کا تصور ذہن نشین کرانے کے لیے پوچھا جا رہا ہے کہ قیامت اتنی ہولناک اور خوفناک ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کی ہولناکی کو سمجھنے سے بالکل عاجز ہیں، قاصر ہیں، یہ تمہاری عقلوں کی رسائی سے ماورا ہے۔ آگے جو آیت نمبر 4 ہے، وما ادراک ما الحاقہ کے بعد جو تیسری آیت ہے، اور اے مخاطب
تم کیا سمجھو وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے. یعنی اب یہ سوال پہلے پوچھا کہ کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی، پھر میں تم میں سے کیا سمجھتے ہو یہ ہو کر کیا رہنے والی ہے. پھر آگے قوموں کا ذکر شروع کیا ہے. یہ بتانے سے پہلے یہ قیامت یا ہو کر رہنے والی یہ گھڑی یا دن، اس سے پہلے کیا حالات ہوں گے، مختلف اقوام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت پر ایمان لانا ابدی فلاح کے لیے ایک بنیادی حیثیت ہے. قیامت پر ایمان ایمانیات کے جزیات میں سے اہم ترین جز ہے. توحید، رسالت، روز جزا پر ایمان 3 چیزیں، اور کتابوں پر ایمان 4تھی چیز، فرشتوں پر ایمان 5ویں چیز، اور 6ٹھی چیز جو ہے وہ تمام انبیاء پر ایمان، اور 7ویں چیز امت مصطفیٰ علیہ السلام، 6ٹھی چیز امت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے عقیدہ ختم نبوت. جو شخص عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، نبوت کا دروازہ بند ہے. اس نے قرآن کریم کی اس آیت کا ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین کا انکار کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. جو شخص عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اور یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور نبی آنے کا امکان ہے یا آئے ہیں، وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. تو بہرحال قیامت پر ایمان رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے. اس سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاتے ہیں، اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں محو رہتے ہیں، شوق ذوق رکھتے ہیں. اور جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، جو کفار ہیں، جن کے نزدیک قبر کا تاریک اور خاموش گھڑا کاروان حیات کی آخری منزل ہے، وہ قدم قدم پر پھسلتے ہیں اور پھسلتے ہی جاتے ہیں. ہر موڑ پر وہ لپکتے ہیں، ہر موڑ کے پہ وہ الجھتے ہیں، ہر موڑ پر وہ گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. نفس امارہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں کو وہ توڑتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اور اس کا انجام مکمل تباہی ہوتا ہے، اور اس کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے، اور وہ قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. پھر اس آیت میں کذب ثمود و عاد بالقاریہ، تو عاد اور سمود کی بربادی کا ذکر کیا ہے اور وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. کذبت، انہوں نے جھٹلایا، ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے راہ راست سے بھٹک گئے. لفظ قاریہ ہے آخری 4 نمبر آیت میں، اس سے مراد بھی قیامت ہوتی ہے. یہ لفظ کرا سے ہے. کرا کا مطلب ہوتا ہے ایک سخت چیز کا دوسری سخت چیز کے ساتھ ٹکرانا. القرع ضرب الشیء السلبی والنقر علیہ بشیء مثلی. تفسیر مغربی جلد 29 پیج 6-7. کیونکہ عزیزان گرامی قدر جب قیامت برپا ہوگی، اس ساری کائنات کا نظام درم برم کر دیا جائے گا. ستارے جو وکل فی فلک یسبحون میں ہیں، اپنے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں، قرآن کریم نے بھی کہا ہے یہ بے ردم ہو جائیں گے، ان کا ردم ٹوٹ جائے گا، ان کی یہ ساری جتنی بھی یکسانیت ہے یہ سب ختم ہو جائے گی. تو یہ 30 پارے میں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. تو کائنات کا نظام جب درم برم ہو جائے گا، ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، ایک جیسے ہیں نا، ایک جیسے اس لیے ایک جیسے ٹکرا جائیں گے آپس میں، اور اس ٹکر سے چنگاڑیں پیدا ہوں گی، سخت آواز پیدا ہوگی. جیسے بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، حالانکہ بھاپ کے ہوتے ہیں، تو کتنی بجلی جب کڑکتی ہے، گرجتی ہے، تو کس قدر آواز پیدا ہوتی ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، ان کی آواز یا گڑگڑاہٹ کتنی زیادہ ہو جائے گی. بادل بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے اور جو ہے بادل گرجتا ہے جسے کہتے ہیں. اس لیے اس دن کو القاریہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک جیسی سخت چیزیں جو جیسے
آسمان ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، یہ اس میں آسمان میں جو ہیں یہ سارے آپس میں بکھر جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، نثر ہو جائیں گے، نظم کو چھوڑ دیں گے، تنظیم کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تیسرے پارے میں انشاءاللہ ہم اس کو یہی الفاظ بھی بلکہ استعمال ہوتے ہیں، تو بکھر جائیں گے، تو ٹکرائیں گے آپس میں، تو بہت ساری آوازیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے اس کو قاریہ کہا گیا ہے کہ ٹکرانے سے جو ہے یہ آوازیں جو پیدا ہوتی ہیں اس کو قاریہ کہا گیا ہے۔ بالقاریہ کذب ثمود و عاد بالقاریہ، اس ٹکراؤ، اس جو ٹکراؤ ہوگا قیامت والے دن کا، اس کو قوم عاد نے بھی، کائنات تو درم برم ہوگی نہیں، یہ تو جوں کی توں ہے، تو جھٹلایا انہوں نے قیامت کا، یعنی انکار کیا۔ عزیزان گرامی قدر، قیامت کے بہت سارے نام ہیں، جیسے الطامہ، الصاخہ، الواقعہ، القاریہ، یہ سارے قرآن کریم کے نام ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نام قیامت کی مختلف صفات، پھر ان کی کیفیات پر بھی دلالت کرتے ہیں، جیسے ابھی قاریہ کا جو ہے ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔